ایک سوال اور اس کا جواب ذکر کروں گا۔ ہمارے ذہنوں کے اندر اکثر یہ سوال سننے میں آتا ہے، گردش کرتا رہتا ہے کہ ساری دنیا کے اندر مسلمان ظلم کا شکار ہیں، پستی کا اور زوال کا شکار ہیں، اور ہر طرف مسلمان نرغے میں ہیں، کفار ان کے اوپر غالب ہیں، مسلمانوں کو عروج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت جس کا وعدہ مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا ہے، وہ کیوں اللہ کی مدد اور نصرت مسلمانوں کے ساتھ نہیں آ رہی؟ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور قرون خیر کے زمانے میں جو مدد اور نصرت آیا کرتی تھی، وہ آج ہمارے ساتھ کیوں نہیں آ رہی؟ ہم بھی اسی خدا کو، اسی رسول کو، اسی دین اسلام کو ماننے والے ہیں، اسی قرآن کے ماننے والے ہیں جس کو صحابہ اور رسول اللہ اور اہل اللہ مانا کرتے تھے۔ تو پھر ساری دنیا میں ہم کیوں پٹ رہے ہیں؟ ہمیں ساری دنیا کے اندر مار کیوں پڑ رہی ہے؟ ہم غلبے کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ ہمارے لیے دنیا کے اندر جو ہے نا جس غلبے کا دعویٰ کیا گیا، وعدہ کیا گیا، وہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس کے بہت سارے اسباب علماء نے، اہل علم نے ذکر کیے ہیں۔ میں چند ایک کی طرف اشارہ کروں گا، صرف وقت بہت کم ہے، تاکہ ہم سمجھیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو کیسے تبدیل کرنا ہے۔ جس اسلام کے دعوے دار ہیں اور جس اللہ کی مدد اور نصرت کے انتظار میں ہیں، کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں بھی کہ ہم لوگوں کے اوپر ہمارے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت آئے؟ تو تھوڑا سا اس کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو نقطہ اس کے اندر قرآن نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو، اللہ کی مدد اور نصرت حاصل کرنے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ان تنصر اللہ، اگر اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو وہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، تمہارے پاؤں کو مضبوط کر دے گا، تمہیں ثابت قدم کر دے گا۔ تو اللہ کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کرنا۔ ہم ذرا تھوڑا سا اس آیت کو کھولیں تو ہم دیکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے، تھوڑا دیکھیں کہ ہمارے ذہنوں کے اندر اسلام کا، اللہ کے دین کا، عقیدے کا، نظریے اور سوچ و فکر کا، اسلامی تعلیمات کا اور ان سے محبت کا کتنا عنصر ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں اپنی زندگی میں اپنے عقیدے کو، اسلام کو، اسلامی تعلیمات کو۔ بلکہ میں یہ دیکھتا ہوں، اگر آپ بھی دیکھیں اور حالات کا جائزہ لیں، ہماری ساری توجہ، ہمارا سارا زور اور شور اور فکر، ہماری ساری تگ و دوک اس بات کے اوپر ہے، اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال، اولاد کے اوپر، بچوں کے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر، کہ ان کو دنیا میں راحت مل جائے، دنیا کی زندگی ان کی سہولت اور آسانی والی ہو جائے۔ تو ہمارے تو تصور میں بھی اسلام کی دعوت، اسلام کے لیے کام کرنا، اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ تو ہمارے تصورات کے اندر، ترجیحات کے اندر بھی شامل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا کہ میری مدد تمہیں حاصل ہوگی جب تم میری مدد کرو گے، میرے دین پر چلو گے، میرے دین کے پھیلانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرو گے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں، ایک مسلمان کو جو تصور اسلام دیتا ہے دنیا میں آنے کا، وہ کیا دیتا ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ آئے بس دنیا میں وقت گزار کر جیسے مرضی چلا جائے، نہیں۔ ہم ایک مسلمان دنیا میں دنیا کی راحت اور سکون حاصل کرنے کے لیے تو آیا ہی نہیں ہے کہ وہ آ کر کے دنیا میں راحت اور سکون کے اسباب کو تلاش کرے، سہولیات کو تلاش کرے، اپنی دنیا کی زندگی کو بنانے کی فکر میں لگا رہے۔ ہمارے لیے تو یہ جو ہے نا رہنمائی ہے ہی نہیں ہے، ہمارے لیے تو یہ تصور ہے ہی نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے لیے کیا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر آخرت کی، جنت کی جو ابدی اور لازوال نعمتیں اللہ نے اس کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو ہمیں تو اس کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ دنیا کی وہ فکر۔ ٹھیک ہے، اسلام اس کے منع نہیں کرتا اس سے، لیکن جس طرح ہم نے اپنے اوپر حاوی کر لیا کہ ہر وقت اور ہماری ہر وقت کی سوچ و فکر اور ہماری ساری ترجیحات اگر گھومتی ہیں تو دنیا کے گرد گھومتی ہیں، دنیا کی راحت کے گرد، آسانیوں کے گرد، کہ ہمارا کل آنے والا کیسا آسان ہو جائے،
حالانکہ کتنے افسوس کی بات ہے، اصل جو کل ہمارا قیامت کے بعد مرنے کے بعد آنے والا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ دنیا کی عارضی زندگی کی ساری فکریں ہمارے دماغ کو کھائی جا رہی ہیں، دل کو کھائی جا رہی ہیں۔ تو پہلا کام کہ ہم اللہ کے دین پر کتنا چلتے ہیں، دین کے لیے کتنی قربانی کرتے ہیں، دین کو کتنا وقت دیتے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کتنی ہمارے اندر جو ہے نا چاہت اور تڑپ ہے، اسی پر اللہ کی مدد اور نصرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ سوچ و فکر اور یہ غم نصیب فرمائے۔ اسی طرح دوسری بات، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا وہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ادعونی استجب لکم، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا، قرآن تو قطعی طور پر تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ غلط ہو، اللہ کی باتیں غلط نہیں ہو سکتی قرآن میں۔ تو پھر کیا وجہ ہے آج ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہیں، ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے ان حالات کی تبدیلی مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو رد فرماتے ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں ایک اور اسباب میں سے ہمارے جو دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو مختلف موقعوں پر ذکر کرتا رہتا ہوں، ایک سبب آج یہ سمجھ لیجئے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مصیبت میں، تکلیف میں، پریشانی میں اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے، تو اسے چاہیے کہ جب حالات اس کے ٹھیک ہو، خوشحالی ہو، راحت ہو، سکون ہو، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہے، تو اللہ تکلیف اور مصیبت میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا رہے گا۔ تو ہم دیکھیں اپنی حالات کو، جب راحت ہو، سکون ہو، آسانیاں ہو، تو ہم تو اللہ کی طرف سوچ ہی نہیں آتی، بس زندگی کے دن گزرتے رہتے ہیں، تھوڑی سی رسی کھینچنے ہوتی ہے، تھوڑی سی تکلیف اور مصیبت، بیماری، پریشانی آ جاتی ہے، پھر ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے، پھر ہم بہت گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کیوں ہماری تکلیف کو دور نہیں کر رہا، ہم اس سے مانگ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، سرکار نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ تکلیف میں اللہ اس کی، مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعائیں قبول کرے، تو جب حالات ٹھیک ہو، راحت اور سکون میں ہو، تو اس وقت بھی اللہ کو نہ بھولے۔ آج اگر عالمی دنیا کے اسلامی ممالک جو راحت کے اندر ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں، ان کا آسائشوں کی زندگی اور راحت کی زندگی ہونے کے باوجود اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے، اللہ کی طرف توجہ کتنی ہے، ہر شخص اپنی، ان کا تو حال چھوڑے، ہم اپنا حال دیکھتے ہیں کہ جب اپنی زندگی میں آسانیاں، نعمتیں اور سکون سے گزر بسر ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا، پھر اللہ ہمیں بھول جاتا ہے، پھر اللہ ہمیں یاد نہیں رہتا، پھر جب پریشانی اور مصیبت آتی ہے تبھی تو پھر ہماری دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتے کہ راحت جب میں نے اس کو سکون اور نعمتیں دی تھی، یہ مجھے تو اس نے بھلا رکھا تھا، اب تکلیف کے اندر سے مجھے رب بنا دیا، تکلیف کے اندر تو رب مجھے، ہم نے پڑھ لیا اس بات کو کہ مشرک بھی جو ہے نا وہ خالص اللہ کو پکارنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کو یسر کے اندر، آسانی کے اندر، نعمتوں والی زندگی کے اندر پکارتے رہنا، اس سے دعائیں کرتے رہنا، یہ اہل ایمان کا شیوا ہے اور اللہ کی مدد اور نصرت کو مانگنے کا ایک ذریعہ اور طریقہ بھی ہے۔ اسی طرح لوگ یہاں پر ایک بات یہ بھی جو ہے نا گردش کرتی رہتی ہے، اور جو ملحد قسم کے دینی شخصیات سے، اہل علم سے، اہل اللہ سے اور علماء سے بیزار لوگ ہیں، وہ یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ بھائی اس ملک کے اندر، ہمارے ملک کے اندر جتنے مولوی ہیں، جتنے علماء ہیں، نیک لوگ نظر آتے ہیں، جبے کبوں والے، داڑھیوں والے اور نمازی اور حج والے، عمروں والے، یہ اگر ان کے کہنے کا مقصد میں بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ لوگ صحیح اللہ کے سامنے دعا کریں تو ہمارے حالات بدل جائیں۔ تو مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو جبوں کبوں والے دینی شخصیات کے روپ میں، دین کے روپ میں ہمارے سامنے دھوکے باز ہیں، اندر ان کا خالی ہے، دل سے دل ان کا ٹھیک نہیں ہے، اگر دل ٹھیک ہو تو یہ دعا کریں تو کیوں اللہ حالات نہ بدلے۔ تو یاد رکھیں، صحیح بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے، سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے، دیکھیں ہمارے اس وقت سرکار نے جو ہے نا سچی باتیں قرب قیامت سے متعلق فرما دی، فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جب ایک مومن مسلمانوں کی عام جماعت کے لیے اللہ سے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائیں گے عام مسلمانوں کے حق میں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا کہ اللہ اس سے یہ کہیں گے کہ تم اپنے لیے دعا کرو اور اپنی پیش آمدہ جو آئندہ آنے والی ضروریات ہیں، تکالیف ہیں، ان کے لیے دعا کرو، تمہاری دعا قبول کر لوں گا، لیکن عام لوگوں کے، مسلمانوں کے حق میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا۔ کیوں؟ فرمایا کہ ان لوگوں نے جو ہے نا، ان کی حال یہ ہو چکا کہ انہوں نے مجھے جو ہے نا ناراض کر دیا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے میں ان سے ناراض ہو چکا ہوں۔ تو جب اللہ عام لوگوں سے ناراض ہو چکا ہو تو پھر اہل اللہ کی، نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی دعائیں ان کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں آ گیا کہ خود اس کے لیے، اپنے حق میں تو دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، اس کی ضروریات کے لیے، لیکن عام لوگوں کے حق میں پھر اللہ قبول نہیں فرماتے۔ آپ دیکھیں باہر ہمارا کیا حال ہے کہ ہم اجتماعی طور پر
کفر اور شرک کے معاشرے میں، کافروں کے معاشرے میں اور مشرکین کے معاشرے میں جو بیماریاں، جو اخلاقی زوال اور گراوٹ ہوتی ہے، یعنی وہ قتل و غارت کی صورت میں ہو، چوری اور ڈاکے کی صورت میں ہو، فساد کی صورت میں ہو، انتشار اور نفرت کی صورت میں ہو، بدکاری اور زنا کی صورت میں ہو، سود کی صورت میں ہو، اور انعامی لاٹری سکیموں کی صورت میں ہو، یعنی دنیا کی جتنی خرافات ایک جو ہے نا کفر کے اور مشرک معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، آج ساری کی ساری ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہیں، کوئی ایک بیماری بھی ایسی نہیں ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر نہ ہو۔ تو ان ساری بیماریوں کا مجموعہ ہونے کے بعد ہم یہ کہیں کہ اہل اللہ اور نیک لوگ صرف ہمارے حق میں دعا کرتے رہیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا؟ یاد رکھیں، جب تک خود اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے دوسروں کی دعائیں ہمارے کسی بھی کام آنے والی نہیں ہیں۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تو مستجاب الدعوات لوگ تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون جو ہے نا اللہ کا مقبول ہو سکتا ہے؟ ان کی دعاؤں پر بھی، ان کی کون اور چاہت پر بھی اللہ نے سارے عرب معاشرے کو، ساری دنیا کو مسلمان نہیں کیا۔ ان لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر کوئی خیر تھی، کوئی تڑپ تھی، کوئی طلب تھی، حق کی طرف آنے والے لوگ تھے، اللہ نے ان کو جو ہے نا سیدھا راستہ دکھایا۔ تو صرف دعاؤں سے کام چلانا، یہ کہنا کہ فلاں دعا کر دے گا تو ہمارے حالات بدل جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ خود بھی انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے، خود بھی حق کی طرف بڑھنا پڑتا ہے، حق کی رہنمائی لینی پڑتی ہے۔ تو بہرحال ہماری پستی اور زوال کے اسباب میں سے، اور اسی طرح اللہ کی مدد اور نصرت جو ہمارے ساتھ رک چکی ہے، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم خود نہیں بدلتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس کوئی ہمارے لیے دعا کر دے تو بس یک دم صبح اٹھیں، ہماری زندگی تبدیل ہو، دل کے اندر ایمان بھرا ہو، دل کے اندر اسلام کی اور دینی تعلیمات کی محبت بھر چکی ہو، بس ہم جو ہے نا بالکل بدل جائیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا، جب تک خود نہیں بدلیں گے اللہ کی مدد اور نصرت کو روکنے والے ہم خود ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے نا ایک اور بات جو بڑی اہمیت کی حامل ہے اور ہم سب سمجھتے بھی ہیں لیکن اس میں بھی بہت سارے لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، فرقہ واریت اور آپس کا اختلاف اور آپس کی نفرتیں، اس نے اللہ کی مدد اور نصرت کو روک کر کے رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ آپس میں انتشار نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، تنازع نہ اختیار کرو، ورنہ نقصان کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تو ہے نا تمہارا وقت اور تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب کافروں کے، غیروں کے دلوں سے نکل جائے گا۔ تو ہم نے تو خود اپنے آپ کو جو ہے نا دوسروں کے حوالے کر دیا۔ آپس میں لڑائی اور فرقہ واریت اتنی ہے، یہ فرقہ واریت کا نام تو صرف مذہب کے ساتھ ہم نے استعمال کر لیا نا۔ جب بھی جو ہے نا آپس کے توڑ کی، انتشار کی بات آتی ہے تو ہمارے تصور میں، ہماری مجلسوں میں بس یہی بات ہوتی ہے کہ بس علماء نے تفرقہ اور انتشار پیدا کر دیا اور امت ہماری تقسیم ہو گئی، ورنہ ہم تو بڑے اچھے اور نیک لوگ ہیں، ہم تو ان چیزوں کو اختیار تو ان لوگوں نے ہمیں لگا دیا۔ ورنہ حقیقت یہ ہے، آپ یاد رکھیں کہ مذہب سے زیادہ ہمیں تقسیم کرنے والی جو چیزیں ہیں نا، وہ ذرا معاشرے میں دیکھیں تو سیاست ہے، جس نے ہمارے گھر گھر تک آگ لگا کر چھوڑ دی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کیا حال ہے، سیاست نے ہمیں کس درجے پر لا کر کھڑا کر دیا، قومیت نے ہمیں کس درجے پر، صوبائیت کی اور قوم پرستی کی اور لسانیت اور زبان کی بنیاد پر ہم یہ پنجابی اور یہ پٹھان اور یہ فلاں اور یہ فلاں۔ 80 اور 90 کی دہائی میں کراچی میں جو مہاجروں کا اور سندھی قوم پرستوں کا اور دیگر لوگوں کا جو ٹکراؤ ہوا، ہزاروں جانیں اس کے اندر چلی گئیں۔ آج بھی بلوچستان کے اندر جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کا حال آپ دیکھیں، کس بنیاد پر اسلحہ اٹھا کر دوسروں پر جو ہے نا وار کرتے ہیں، قومیت کی بنیاد پر۔ ہمارے اس صوبے کے اندر جو ہے نا جب 2010 کے اندر اس کا نام تبدیل کیا گیا تو ایبٹ آباد کے اندر جو ہے نا صوبے کی لسانیت کی، قومیت کی بنیاد پر جو 12-13 بندوں کو گولیاں لگ گئیں، دنیا سے چلے گئے، اللہ کے ہاں کیسا جواب دیں گے؟ کس بات کا کہ ہم کس کے لیے جان دے کر کے آئیں گے؟ قومیت پر، لسانیت پر، زبان کی بنیاد پر۔ اسی طرح اور اتنے شعبے ہیں جنہوں نے ہمیں تقسیم در تقسیم کر کے رکھا ہوا، جس کی آگ ہمارے گھروں تک لگ چکی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے شیطان وہ تم سے اس بات سے مایوس ہو چکا ہے، اس بات سے مایوس ہے کہ اب تم نمازی لوگ جو ہے نا، نمازیں پڑھنے والے، حدیث کے الفاظ، تم نمازی لوگ اس کی عبادت کرنے لگ جاؤ گے۔ شیطان اس بات سے مایوس ہے، وہ اسے پتہ ہے کہ تم نمازیں پڑھنے والے لوگ اب جو ہے نا اس کی عبادت نہیں کرو گے، اس کے نام کے سجدے نہیں کرو گے، اس پر ایمان نہیں لاؤ گے، لیکن کہاں فرمایا کہ وہ تمہیں ایک طریقے سے گمراہ کیے رکھے گا کہ آپس میں نفرتیں اور جھگڑے تمہارے اندر پیدا کر کے رکھے گا۔ اس بات سے وہ مایوس نہیں ہے۔ تو آج دیکھیں کتنی بنیادوں پر ہماری جو قتل و غارت عام معاشرے کے اندر، روزانہ اخبارات کو اٹھائیں، سوشل میڈیا کو اٹھائیں تو کتنی قتل و غارت ہو رہی ہے۔ اسی طرح قبائلی رنگ کے جو جھگڑے ہیں ہمارے آباء و اجداد کے خاندانوں کے جو چل رہے ہیں، تو انہوں نے ہمیں کتنی نفرتوں کے اندر مبتلا کر دیا۔
تو نفرتوں کو چھوڑنا اور محبتوں کے پیغام کو عام کرنا اور آپس کی لڑائیوں کو چھوڑ کر آپس میں شیر و شکر ہونا، یہ بنیاد بنے گا اس بات کی کہ اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ آ جائے۔ ہم اللہ کی مدد اور نصرت کے طالب تو رہیں، دعائیں بھی کرتے رہیں اور ہم دعوے اور نعرے بھی لگاتے رہیں، تقریریں بھی کرتے رہیں، لیکن آپس میں کٹے ہو، انتشار ہو ہر قسم کا، سیاسی لحاظ سے بھی، مذہبی لحاظ سے، مسلکی لحاظ سے، قومی لحاظ سے، صوبائی لحاظ سے، لسانی لحاظ سے، ہر لحاظ سے ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوں تو کیسے اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ آ سکتی ہے؟ تو اللہ ہمیں اس کی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح ایک بات اور ذکر کر دیتا ہوں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ ایک چیز اور جو اصل اس کا ہے، سارے اگر اسباب دیکھے جائیں نا کہ اللہ کی مدد اور نصرت کیوں نہیں آ رہی، ان میں سے ایک آخری اور سب سے بڑا سبب وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا پرستی، دنیا کی محبت آ چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جہاد سے نفرت ہمارے دلوں کے اندر آ چکی ہے۔ معذرت کے ساتھ کفر نے آج اتنا پروپیگنڈا کیا کہ دنیا پرستی ہمارے دلوں کے اندر رچا اور بسا دی، اور جہاد سے نفرت کرنا، جہاد کو دہشت گردی کے نام سے یاد کرنا ہمارے دلوں کے اندر ڈال دیا، دماغ میں بٹھا دیا۔ اب تو جہاد کا نام لینا بھی ہمارے ہاں جو ہے نا وہ مشکل۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ جب تم دنیا کے پیچھے، دنیا کی محبت اور جہاد سے نفرت، فرمایا جب تم دنیا کے پیچھے لگ جاؤ گے اور جہاد کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کو، رسوائی کو مسلط کر دے گا، اور فرمایا کہ اس وقت تک اللہ اس ذلت اور رسوائی کو نہیں ہٹائے گا جب تک تم واپس اس دین کی طرف اور جہاد کی طرف نہیں آ جاؤ گے۔ تو اللہ کی قسم جتنے مرضی ہم لائے عمل تیار کر لیں اس امت کو جوڑنے کے، اس امت کو واپس اس کے اٹھانے کے، اس کے غلبے کے، اس وقت تک حل نہیں نکل سکتا جب تک کہ ہم جو ہے نا اس ذلت سے نکلنے کا سبب جو قرآن نے، حدیث نے بیان کیا اس کی طرف نہ آ جائیں۔ ہم اور سارے اسباب کی طرف آتے ہیں، تبلیغ کی طرف بھی آتے ہیں، دعوت کی طرف بھی آتے ہیں، اصلاح کی طرف بھی آتے ہیں، خانقاہوں کی طرف بھی، ذکر ہر بات کی طرف آتے ہیں، لیکن جہاد کی طرف نہیں آتے، کیونکہ جہاد کا نام لینے سے، دین کے لیے قربانی دینے سے، دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے سے ہمیں مسائل ہوتے ہیں چکے۔ تو یاد رکھیں جب تک یہ تصور ہمارے ذہنوں کے اندر نہیں آ جاتا، آج دنیا میں مار پڑنے کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے، آپ اور دیکھیں ہم تو قرآن اور سنت پر، حدیث پر پہلے سے عقیدہ رکھتے ہیں، ہم اس پر ایمان لائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے میرے آپ کے دور کے اندر ہمیں دکھلا بھی دیا اپنی آنکھوں سے کہ صحیح معنوں میں دین پر چلنے والے، جہاد کو اپنانے والے اللہ دنیا میں کیسے سرخرو فرماتے ہیں۔ پڑوس ملک کے اندر آپ افغانستان کو دیکھ لیجئے، آپ اہل غزہ کو دیکھ لیں، آپ اہل شام کو دیکھ لیں کہ آج ہم امریکہ کے فرنٹ لائن اتحادی ہونے کا حق ادا کرنے کے باوجود، ان کی منتیں اور ترلے کرنے کے باوجود، ان کی ہر بات کو ماننے کے باوجود، ایک ہماری قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی، ہم اس کو رہائی دلوا نہیں سکتے۔ ہزاروں لاکھوں پٹیشن پر ہم سائن آج کر چکے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا سوائے ذلت کے اور رسوائی کے۔ لیکن قربان جاؤں، یہ افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے اپنے سینکڑوں قیدیوں کو نے ہمارے سامنے رہا کروایا، دنیا کو دکھلایا۔ غزہ کو، اہل غزہ کو دیکھیں کیسے اپنے جو ہے نا دسیوں سال سے جو قیدی وہاں پر موجود تھے کیسے نکال کر اپنے وہ بہترین لے کر کے چلے گئے۔ اہل شام کو دیکھیے، جہاد کے علم کو بلند کیا، کیسی زیر زمین جیلوں سے جو ہے نا 20 30 40 سال سے وہاں پر رکھے ہوئے لوگوں کو نکال کر دنیا کے سامنے لے آئے۔ تو جب تک جہاد کا جذبہ اور غیرت ایمانی ہمارے دلوں کے اندر نہیں آ سکتی، اس وقت تک ہم دنیا کے اندر مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسرے جگاڑ ہم جتنے مرضی لگاتے رہے اصلاح کے طریقوں کو، دعوت کے، تبلیغ کے اور ذکر اذکار کے اور فلاں کے، اپنی اصلاح کے انفرادی اجتماعی اختیار کرتے رہیں، جب تک جہاد کو اختیار نہیں کریں گے، اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے فرما دیا، اللہ تم سے ذلت کو اور رسوائی کو جو مسلط کی ہے کبھی ختم نہیں فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں یہ گھی جو ہے نا یہ ایسے ہی ٹیڑھی انگلی سے نکلنے والا ہے، یہ ہے ہی لاتوں کے بھوت، یہ ان چیزوں سے آپ کی ماننے والے نہیں ہیں، اور ہمیں کر کے دکھا دیا ہمارے بھائیوں نے کہ یہ ایسے ہی مانتے ہیں۔ آپ کے قیدیوں کو چھوڑیں گے، آپ کی بات کو مانیں گے تو اسی بات کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ کی مدد اور نصرت کے اسباب کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ کیوں ہم مسلمان ہیں، اسی اسلام کو، اسی رسول کو، اسی قرآن کو مانتے ہیں جس کو رسول اللہ بھی مانتے تھے، صحابہ بھی، اہل اللہ بھی، خیر القرون کے زمانے کے لوگ، ان کے ساتھ اللہ کی مددیں اور نصرتیں تھی، وہ دنیا پر جو ہے نا وہ حکومت کرتے تھے۔ آج ہم ذلت اور رسوائی کا شکار کیوں ہیں؟ تو کیونکہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے ساری وہ برائیاں اختیار کر لیں جو کفر کے اور مشرک معاشرے کا جو اور خرابیاں اور بدکاریاں ہوا کرتی تھی، اور ہم نے دین کے لیے قربانی کا جذبہ چھوڑ دیا۔ اور وہ مقصد جس کے لیے ایک مسلمان دنیا میں آتا ہے، اسلام اس کو دنیا میں آنے کا جو مقصد دیتا ہے وہ یہی کہ بھئی تمہارے آنے کا مقصد دنیا کی راحت اور آسانی اور سکون، اپنی اولادوں کو بنانا، اپنے کل کو درست کرنا نہیں ہے۔ تمہارا واحد مقصد دنیا کے اندر آنے کا، دنیا داری کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو
قیامت کو اور جنت کی لازوال نعمتوں کو اور جنت کی ابدی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جگدو اور کوشش کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسباب کو سمجھنے کی، ان سے نکلنے کے لیے کوشش کرنے کی اور عملی زندگی کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔